کائنات کے آغاز میں معتبر جگہ کے تصورات وجود میں نہیں تھے۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا سنسان تھا جہاں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، جس میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات ایک وقت میں سمٹی ہوئی تھی، ایک ایسے نقطہ جو لامحدود توانائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک عظیم واقعہ رہنما ہوا، ایک ایسا دھماکہ جس نے دنیا کو بدل دیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا نام بگ بینگ تھا۔ اس سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہ صرف آغاز تھا۔ ایسا ستارہ تھا جو اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ اس ستارے کا اختتام ایک زبردست دھماکے کی صورت میں ہوا۔ یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے کائنات کو روشن کر دیا، ایک ایسا دھماکہ جس کی توانائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دھماکے نے نہ صرف ستارے کو تباہ کیا بلکہ کائنات کی نئی عناصر تخلیق کا باعث بنا۔ اس نے اپنے اندر کے عناصر بکھری ہوئی گیس ایک نیبولا میں بدل گئی، ایک بادل کی طرح بن گئی۔ یہ ایک کائنات کا بدلہ تھا جہاں نے ستارے اور سیارے کی شکل میں اس بادل کے ذرائع کو قریب لانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو لاکھوں سالوں جاری رہا، اور اس کے مرکز میں درجہ حرارت کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ذرات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، حرارت پیدا ہوئی جسے ایک دوسرے ذرائع کو ملانے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جس سے ہماری کائنات کا آغاز ہوا۔ ایک ستارہ پیدا ہوا اور اس کے گرد ایک نظام تشکیل پانے لگا جو اربوں سال پہلے شروع ہوا، آج بھی جاری ہے۔ کائنات مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، نئے ستارے بن رہے ہیں اور پرانے اور سیارے ارتقاب پذیر ہیں۔ یہ ہماری زمین کی پیدائش کا داستان ہے، ایک ایسا سیارہ جو زندگی کی میزبانی کرتا ہے، جو کائنات کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک ہے۔ جو کائنات ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے ہم کہاں سے آئے اور ہم کیا ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں کائنات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مائل کرتی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں تاروں کے متواتر پیدائش ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک بڑے طاقتور دھماکے کے بعد، ستارے کے نشٹ ہونے کے بعد، نیبولا تیزی سے پھیلنے لگا، جو گیساور گرد سے بھرا ہوا ایک بادل تھا۔ اس دھماکے کی بنیاد سے بنا تھا۔ گردش کے ساتھ ساتھ نیبولا کے مرکز میں دباؤ اور حرارت ناقابل یقین تک بڑھنے لگی۔ اسی کے کارن ذرائع ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ اس کے مقابلے ایک بہت بڑی خارج ہوئی، مکمل میں ایک بہت بڑی توانائی خارج ہوئی۔ اتنی زیادہ حرارت بڑھی کہ اس کی وجہ سے ہمارا سورج وجود میں آیا، جو اب ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے۔ ایک روشندار گرم گولا تھا جو ہر سمت میں روشنیاں، گرد و توانائی پھیلاتا تھا۔ سورج کے گرد باقی نیبولا گیس کی شکل میں جمع ہونے لگی، جو پروٹو پلانٹ ایکس کہلاتی ہے، جو نظام شمسی کے ارد گرد ایسے گھومنے لگی۔ اس سمت میں وہ تمام مواد موجود تھا جو ہمارے نظام شمس کے سیاروں اور دیگر اعضاء نظام شمسی کا باعث بننے لگا۔ اس پروٹو پلانٹ میں اربوں ذرات پھیل رہے تھے۔ یہ ذرات، جو مختلف قسم کے ذرات مرکب میں مشتمل تھے، مسلسل حرکت میں تھے۔ ان کی رفتار اور سمت کا ٹائم سورس موجود دیگر ذرات کے تعامل سے ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذرات آپس میں ٹکرانے لگے اور کششی شکل سے جڑنے لگے۔ اس عمل کے نتیجے میں پہلے چھوٹے کنکر بنے جو دلاور برف کے چھوٹے چھوٹے گولے تھے۔ یہ کنکر آپس میں بڑھ کر بڑے بڑے پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ پتھر جو اب سیارچے کہلانے لگے، خلا میں تیزی سے گھوم رہے تھے۔ آخرکار یہ سیارچے بھی آپس میں ٹکرانے لگے اور بڑے اجسام میں تبدیل ہونے لگے۔ ان بڑے اجسام کو سیارچے ہی کہا جاتا ہے، جو ستاروں کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے کی تحمیل کرتے ہیں۔ اس کے ایک خاص حصے میں، جو ایک مناسب فاصلے پہ واقع تھا، ایک سیارچہ بن رہا تھا۔ یہ سیارہ کوئی اور نہیں کی تشکیل کا عمل اور پیچھے، جس میں لاکھوں سال لگے۔ یہ مقام گولڈن لیکس زون کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سورج سے اتنا دور ہے کہ پانی میں جم نہ ہو جائے، اور اس کی سطح پر پہلی پتلی کسٹ بن گئی۔ اندرونی
تبدیلیوں نے زمین کو 3 پردوں میں تقسیم کر دیا: کور، مینٹل اور کسٹ۔ کور 2 حصوں میں ہے: اندرونی اور بیرونی مائع، جو زمین کو میزان میں لاتا ہے، لیے ایک حفاظتی ڈھال۔ مینٹل کی حالت سے پلیٹ ٹیکٹنک کا عمل شروع ہوا، جسے پہاڑ، زلزلے اور برائے اعظم بنے۔ یوں زمین وجود میں آئی، جو زندگی کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک مریخ جتنا ستارہ ٹکرا گیا، جس نے زمین کی کرسٹ کو توڑ دیا اور اربوں حصوں ذرہ میں تبدیل ہو کر خلا میں بکھر گیا۔ آہستہ آہستہ ایک مکمل سیارہ بننے لگی۔ یہ سیارہ اربوں سالوں کی ارتکاب کا نتیجہ ہے۔ پگھلے ہوئے لاوے کا گولا، ہر طرف آگاہ اور افراتفری مسلسل۔ سیاروں کے تصادم نے زمین کو پگھلا دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ آتش پھٹتے رہے زہریلی گیس سے اور پانی کے بہارات خارج ہوتے، لیکن آکسیجن نہیں تھی۔ اس دور کو ہیڈی نائیون کہا جاتا ہے، جہنم جیسی حالت جہاں اور ہلکے عناصر جمع ہو رہے تھے سطح پہ۔ یہی عمل زمین کے اندرونی حصے میں جاری رہا، جس سے زمین کا مستقبل تیار ہو رہا تھا، جو ایک نئی دنیا کی شروعات ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہونے لگی، حالت میں رہ سکتا تھا، جو زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس پانی نے زمین میں زندگی کے ارتکاب کو ایک سازگار ماحول فراہم کیا۔ پانی نہ صرف زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ ستاروں کی سطح کو کمل رکھنے کے لیے اہم ضروری ہے۔ یوں زمین نے اپنے ارد گرد راؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، گرد گھومنے لگا، پھرتے پھرتے جو چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ شروع میں زمین کے قریب اور بہت روشن، چاند جلد ہی ٹھنڈا ہو گیا اور آہستہ آہستہ زمین سے دور ہوتا گیا۔ اس ذرے کو عظیم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تصادم زمین کے لیے ایک ہانیکارک ثابت ہوا۔ اس نے زمین کی گشت کو سست کیا، دن کی لمبائی بڑھائی اور موسموں کو مستحکم کیا۔ اس چاند نے زمین کی کشش کو برقرار رکھا، جس سے آب و ہوا متناظر رہی۔ اس کے بغیر زمین کا چھکاؤ بہترین بدلتا رہتا اور زندگی کا ارتکاب مشکل ہو جاتا، جس سے ساحلی علاقوں میں پانی اور خشکی ملی۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انہی ساحلی تالابوں میں زندگی کے اعضاء نے جنم لیا۔ چاند صرف ایک چمکتا ہوا نہیں، بلکہ زمین کا ایک محافظہ اور ساتھی بھی ہے۔ زمین پھٹ رہی تھی، چاند موجود تھا، پانی کی کمی تھی۔ ایک نظریے کے مطابق زمین کے اندر پانی قید تھا، آتش فضا کے ذریعے بخارات کی صورت میں باہر آیا۔ جیسے ہی زمین ٹھنڈی ہوئی، بخارات بارش میں بدل گئے۔ ہزاروں سال مسلسل بارش برتی رہی اور گڑھوں کو بھر دیا، جس سے سمندر بن گئے۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق پانی خلا سے آیا، برفیلے سیارے اور دمدموں نے زندگی کے لیے ماحول فراہم کیا اور زمین کی آب و ہوا کو متناظر رکھا۔ سمندر بن چکے تھے، مگر زمین بے جان تھی۔ زندگی کیسے شروع ہوئی، آئے دیکھتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں ہائیڈروجن کے مطابق سمندر بن چکا تھا۔ زندگی کیسے شروع ہوئی؟ توانائی اور کیمیکلز اور مالیکیولز کو پیچیدہ مالیکیولز کو بدلنے کے لیے موجود تھا۔ ایک نظریے کے مطابق کی تشکیل کا عمل اور پیچھے، جس میں لاکھوں سال لگے۔ یہ مقام گولڈن لیکس زون کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سورج سے اتنا دور ہے کہ پانی میں جمپ نہ ہو جائے، اتنا نزدیک ہے کہ پانی ابل نہ جائے۔ اتنے فاصلے کی وجہ سے پانی ایک نئی حالت میں رہ سکتا تھا، جو زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس پانی نے زمین میں زندگی کے ارتکاب کو ایک سازگار ماحول فراہم کیا۔ پانی نہ صرف زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ ستاروں کی سطح کو کمل رکھنے کے لیے اہم ضروری ہے۔ یوں زمین نے اپنے ارد گرد راؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ایک
مکمل سیارہ بننے لگی۔ یہ سیارہ اربوں سالوں کی ارتکاب کا نتیجہ ہے، وجود میں آنے تک ایک ایسا تصادم جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا تصادم پیدا ہوا جو ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا کے ساتھ جڑا رہے گا۔ چاند کا وجود زمین کے لیے کتنا ضروری تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جسے سائنسدان آج بھی غور کرتے ہیں۔ چاند نے زمین کو مستحکم کیا اور اس کو برقرار رکھا، جس سے یہاں زندگی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوئے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو زندگی کا زمین پہ وجود نہ ہوتا۔ ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔